کتابوں میں اعلیٰ کتاب بخاری، فضیلت الشیخ مفتی توصیف احمد اسلامک اسکالر، کتاب بخاری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری سے آج ہمارا اگلا درس ہے، اس میں اب حدیث نمبر 573 پڑھیں گے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ باب و فضل صلاۃ الفجر، کہ فجر کی نماز کی فضیلت۔ اس طرح کی روایت پیچھے بھی گزر چکی ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بیان کی، کہتے ہیں ہمیں مسدد یعنی مسدد بن مسرحد انہوں نے حدیث بیان کی، اور حدیث یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کی رات کو چاند کی طرف دیکھا، اور دیکھ کے یہ فرمایا بھی کہ کیا اس چاند کو دیکھنے میں تمہارے اوپر کوئی شبہ ہو رہا ہے یا تمہارے اوپر کوئی مشقت ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تلقین کر رہے تھے بھی تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اب صحابہ کرام کا ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنے رب کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کی طرف دیکھ کے اشارہ کر کے یہ فرمایا بھی اس چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ، کوئی پریشانی، کوئی مشقت ہو رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا بھی نہیں، ایسے تو نہیں ہو رہی۔ تو اب صحابہ کرام کے ذہن میں جو یہ تھا نا کہ مطلب اپنے رب کو دیکھنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی وضاحت آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ فرمایا اگر جتنی تمہارے اندر طاقت ہے نا کہ تم سے کبھی وہ فجر کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز تم سے کبھی نہ رہے، فرمایا جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کی کوشش کرنی ہے کہ یہ دونوں نمازیں تم سے نہ رہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت قرآن مجید کی تلاوت کی کہ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورۃ طٰہٰ ہے اور اس کی آیت نمبر 13 ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں سے ایک فضیلت فجر کی نماز کی یہ ثابت ہوئی کہ جو بندہ فجر کی نماز پہ اور عصر کی نماز کی پہ ہمیشگی کرتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کل وہ بندہ اللہ رب العالمین کا بغیر کسی مشقت، بغیر کسی پریشانی کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اس سے اگلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو بندہ وہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے تو وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد وہ ایک فجر کی نماز ہے اور ایک وہ عصر کی نماز ہے۔ آگے اسی کی یہ جو ہے نا کہ پیچھے ابو بکر اپنے باپ سے بیان کر رہے ہیں، یہ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس ہیں، اور ابو بکر بن عبداللہ بن قیس آگے عبداللہ بن قیس اپنے والد عبداللہ بن قیس یعنی صحابی رسول عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹے جو ابو بکر ہیں یہ تابعی ہیں، اور عبداللہ بن قیس ان کے جو والد محترم ہے یہ صحابی رسول ہے۔ تو اگلی روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سند ذکر کر کے اس کا وہ ارسال ختم کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 656 ہے، اس کے اندر یہ روایت الفاظ موجود ہیں کہ جس بندے نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کی تو فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وہ بندہ ایسے ہے کہ جیسے اس بندے نے آدھی رات کا قیام کیا ہے، آدھی رات کا قیام کیا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح من صلی الصبح فی جماعت فَكَأَنَّمَا صلی اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جس بندے نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، امام کے ساتھ ادا کی، تو وہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس بندے نے پوری رات کا قیام کیا ہے۔ تو یہ بھی فجر
فجر کی نماز کی ایک فضیلت ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہوئی کہ فجر کی نماز پہ، عصر کی نماز پہ ہمیشگی کرنے والا بندہ کل اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا۔ اور دوسری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دو بندہ دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی اور عصر کی، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ دو نمازیں پڑھے اور باقی کو چھوڑ دے، نہیں، ان دونوں نمازوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ جو بندہ یہ دو نمازیں ہمیشگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس میں سستی، کمی اور کوتاہی نہیں کرتا، اس بندے کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ اور تیسری جو روایت میں نے صحیح مسلم کے حوالے سے وہ بیان کی ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ ادا کرتا ہے، بھلے وہ ساری رات بندہ جو ہے نا وہ سویا رہا ہے، لیکن لیکن اس بندے کو اللہ رب العالمین اتنا ثواب دے گا کہ جیسے وہ بندہ ساری رات اللہ رب العالمین کے لیے مصلی پہ کھڑا قیام کرتا رہا۔ تو لہذا ان دو نمازوں کا خیال کرنا چاہیے، فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ باقی نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہے، لیکن ان دو نمازوں کی اہمیت، اسی طرح عشاء کی نماز کی اہمیت بھی ہے۔ تو یہ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جن کی اہمیت باقی نمازوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نمازوں کی حفاظت اور ان نمازوں پہ ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں اعلیٰ کتاب بخاری، فضیلت الشیخ مفتی توصیف احمد، اسلامک اسکالر۔ کتاب